جی، پہلا خط ہے بنام منشی سخاوت حسین۔ بھائی صاحب سلام تعالی کہ بھائی صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آج مجھ کو بڑی تشویش ہے اور یہ خط میں تم کو کمال سراسیمگی میں لکھتا ہوں، یعنی آج میں بہت پریشان ہوں اور یہ خط تم کو اسی شدید پریشانی کے عالم میں لکھ رہا ہوں۔ جس دن میرا خط پہنچے اگر وقت ڈاک کا ہو تو اسی وقت جواب لکھ کر روانہ کرو، اور اگر وقت نہ رہا تو چاروں ناچار دوسرے دن جواب بھیجو۔ چاروں ناچار مجبوراً۔ منشا تشویش و اضطراب کا یہ ہے کہ کئی دن سے راجہ بھرت پور کی بیماری کی خبر سنی جاتی تھی۔ منشا مطلب وجہ، اس پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ کافی دنوں سے بھرت پور کے راجہ جو ہے ان کی بیماری کی خبر سنی جاتی تھی۔ کل سے اور بری خبر شہر میں مشہور ہے، اور وہ خبر کیا ہے کہ راجہ صاحب فوت ہو گئے۔ تم بھرت پور سے قریب ہو، یقین ہے کہ تم کو تحقیقی حال معلوم ہوگا، یعنی اصلی حال جو ہے وہ تمہیں معلوم ہوگا۔ جلد لکھو کیا صورت ہے، یعنی کیا سچویشن ہے۔ راجہ کا مجھ کو غم نہیں، مجھ کو فکر جانی جی کی ہے کہ اسی علاقے میں تم بھی شامل ہو، یعنی میرے لیے زیادہ پریشانی جانی جی کی ہے۔ جانی جی کون ہے؟ اب یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ جانی جی راجہ بھرت پور کے بیٹے ہیں جو کہ ابھی نابالغ ہیں، اور ایک ان کی والدہ ہیں جو کہ سگی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے والدہ اور جانی جی کے درمیان تعلقات بھی کچھ اچھے نہیں ہیں۔ تو صاحبان انگریز نے ریاستوں کے باب میں ایک قانون وضع کیا ہے، یعنی انگریزوں نے ریاستوں کے حوالے سے ایک قانون بنایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یعنی جو رئیس مر جاتا ہے، سرکار اس ریاست پر قابض و متصرف ہو کر رئیس زادے کے بالغ ہونے تک بندوبست ریاست کا اپنے طور پر رکھتی ہے۔ یعنی اگر کوئی رئیس فوت ہو جاتا ہے تو اس اسٹیٹ کا جتنا بھی انتظام ہے وہ سارے کا سارا انگریزوں کے پاس چلا جاتا ہے، اور تب تک انگریزوں کے پاس رہتا ہے جب تک کہ اس رئیس کا بیٹا بالغ یعنی جوان نہیں ہو جاتا۔ سرکاری بندوبست میں کوئی قدیم الخدمت موقوف نہیں ہوتا، یعنی کوئی بھی جب انگریزی بندوبست ہو یا حکومتی بندوبست ہو تو قدیم الخدمت جو لوگ پہلے سے خدمت پر ہیں وہ موقوف نہیں ہوتے، یعنی ان کو جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس صورت میں یقین ہے کہ جانی جی کا علاقہ بدستور قائم رہے، مگر یہ وکیل ہیں، معلوم نہیں مختار کون ہے، یعنی اب ان کی اسٹیٹ کا جو اختیار ہے وہ کس کے پاس ہے، اور ہمارے بابو صاحب میں اور اس مختار میں صحبت کیسی ہے۔ بابو صاحب سے کون مراد ہے؟ یہی جانی جی، اور جو اسٹیٹ کو سنبھال رہا ہے ان دونوں کے درمیان تعلقات کیسے ہیں۔ رانی سے ان کی کیا صورت ہے، یعنی رانی سے ان کے تعلقات اب کیسے ہیں؟ پہلے تو اچھے نہیں تھے۔ تم اگرچہ بابو صاحب کی محبت کا علاقہ رکھتے ہو، یعنی تم سے بابو صاحب کی جو تعلق ہے وہ بہت اچھا ہے، لیکن انہوں نے از راہ دور اندیشی یعنی دور کا سوچ کر تم کو متوسل اس سرکار کا کر رکھا ہے، یعنی تمہیں جو ہے وہ حکومت کے قریب کر رکھا تھا، اور تم لاؤبالیانہ زندگی بسر کرتے تھے، یعنی لاپرواہوں جیسی۔ زنہار اب وہ روش قائم نہ رکھنا، یعنی وہ والا طریقہ مت اپنانا۔ اب تم کو یہ لازم آ پڑا ہے، زنہار کا مطلب ہے ہرگز۔ اچھا، اب تم کو یہ لازم یعنی ضروری آ پڑا ہے کہ جانی جی کے ساتھ روشناس حکام والا مقام ہونا، اور خواہی نہ خواہی بابو صاحب کے ہمراہ رہنا، یعنی تم ہر وقت جو ہے وہ بابو صاحب کے ساتھ رہو، خواہ مخواہ ان کے ساتھ رہو، تاکہ ان کے بارے میں خبر ہوتی رہے کہ بابو صاحب کے ساتھ کیا سچویشن پیش آ رہی ہے، حکام کیا ان کے ساتھ جو ہے وہ رویہ اپنائے ہوئے ہیں۔ میری رائے میں یوں آیا ہے، اور میں نہیں لکھ سکتا کہ موقع کیا ہے اور مصلحت کیا ہے۔ مصلحت مطلب بہتری، یعنی میرا تو یہی خیال ہے جو میں نے تمہیں بتا دیا کہ ان کے ساتھ رہو، لیکن اس کے پیچھے اس کی ریزن کیا ہے، اس میں مصلحت بہتری کیا ہے، یہ مجھے خود سمجھ نہیں آئی۔ جانی جی بھرت پور آئے ہیں یا اجمیر میں ہیں؟ کس فکر میں ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ واسطے خدا کے نہ مختصر نہ سرسری بلکہ مفصل جو کچھ ہوا ہو اور جو صورت ہو مجھ کو لکھو۔ مفصل میں تفصیل کے ساتھ، پوری ڈیٹیل کے ساتھ مجھے لکھو کہ کیا کیا ہوا، مجھ کو لکھو، اور جلد کے مجھ پر خواب و خور حرام ہے، یعنی میری نیند اور بھوک دونوں اڑے ہوئے ہیں، پریشانی کا یہ عالم ہے مجھ پر۔ کل شام کو میں نے سنا، آج صبح قلعہ نہیں گیا، اور یہ خط لکھ کر از راہ احتیاط بیرنگ روانہ کیا ہے۔ تم بھی اس کا جواب بیرنگ روانہ کرنا۔ بیرنگ مطلب ایسا خط جس پہ ٹکٹ نہ ہو۔ ایک آدھ آنا یعنی پیسے وغیرہ بڑی چیز نہیں۔ ڈاک کے لوگ بیرنگ خط کو ضروری سمجھ کر پہنچاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس خط پہ ٹکٹ نہیں ہے تو یہ ضروری ہوگا، جب اس محلے میں جانا ہوتا ہے تو اس کو بھی لے جاتے ہیں۔ زیادہ کیا لکھوں کہ پریشان ہوں، ضروری جواب طلب، نجات کا طالب غالب۔ نوشتہ چاشت گاہ، دوشنبہ 28 مارچ 1853۔
نوشتہ چاشت کا یعنی چاشت کے وقت کا لکھا ہوا یعنی صبح 9-10 بجے کا. دوشنبہ مطلب پیر کا دن. اچھا یہ دوسرا خط انہوں نے لکھا ہے میر مہدی مجروح کے نام. میاں لڑکے کہاں پھر رہے ہو، ادھر آؤ، خبریں سنو. دربار لاڈ صاحب کا میرٹھ میں ہوا. دلی کے علاقے کے جاگیردار بموجب حکم کمشنر یعنی کمشنر کے حکم مطابق دلی میرٹھ گئے. موافق دستور قدیم مل آئے یعنی پرانے قانون کے مطابق وہ مل کر آ گئے. غرض یہ کہ پنج شنبہ 29 دسمبر کو پہر دن چڑھے لاڈ صاحب یہاں پہنچے. پنج شنبہ مطلب جمعرات کو. کابلی دروازے کی فصیل کے تلے ڈیرے ہوئے. اسی وقت توپوں کی آواز سنتے ہی میں سوار ہو کر گیا. توپوں کی آواز مطلب ویلکم ان کو کیا گیا، توپوں کے ذریعے سے ان کو سلامی دی گئی، تو میں سمجھ گیا کہ وہ آئے، تو میں بھی ملنے چلا گیا. میر منشی سے ملا، ان کے خیمے میں بیٹھ کر صاحب سیکٹری کو خبر کروائی یعنی صاحب سیکٹری کو بتایا کہ میں ملنے آیا ہوں. جواب آیا کہ فرصت نہیں یعنی ابھی وقت نہیں. یہ جواب سن کر نومیدی کی پوٹ باندھ کر لے آیا یعنی مایوس سا واپس آ گیا. ہر چند پینشن کے باب میں ہنوز لاؤ نہم نہیں. ہنوز مطلب ابھی تک، لاؤ نہم نہیں یعنی کہ غیر یقینی صورتحال نہیں ہے، مگر کچھ فکر کر رہا ہوں، دیکھو کیا ہوتا ہے. لاڈ صاحب کل یا پرسوں جانے والے ہیں. یہاں کچھ کلام و پیام ممکن نہیں یعنی یہاں نہ تو ان سے بات ہو سکتی ہے اور نہ ہی ان کو پیغام بھجوایا جا سکتا ہے. تحریر ڈاک میں بھیجی جائے گی یعنی اب خط لکھ کر بھیجوں گا، دیکھیے کیا صورت پیش آئے گی. مسلمانوں کی املاک کی واگزاشت کا حکم عام ہو گیا ہے یعنی مسلمانوں کی جو جائیداد وغیرہ تھی ان کو جو ہے وہ فری کرنے کا، ان کو جو ہے وہ خالی کرنے کا حکم ہو گیا ہے. جن کو کرائے پر ملی ہے ان کو کرایہ معاف ہو گیا ہے. آج یکشنبہ 1 جنوری 1860 ہے. پہر دن چڑھا ہے کہ یہ خط تم کو لکھا ہے. اگر مناسب جانو تو آؤ، اپنی املاک پر قبضہ پاؤ، چاہو یہیں رہو چاہو پھر چلے جاؤ. میر سرفراز حسین، میر نصیر الدین میرن کو میری دعائیں کہنا، اور حکیم میر اشرف علی کو بعد دعا کے یہ کہہ دینا کہ وہ حبوب مطلب گولیاں وغیرہ ادویات وغیرہ جو تم نے مجھ کو دی تھیں ان کا نسخہ جلد لکھ کر بھیج دو. اللہ موجود ما سوا معدوم یعنی صرف اللہ موجود ہے اور اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب ناموجود ہے یعنی ختم ہونے والا ہے.